إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا
گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے، آپ کی سیرت طیبہ سے 13واں پارہ سورت ابراہیم کا ایک رکوع آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کیا۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بڑی محبت سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ فلاں بات بڑی سخت ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ سختی کس کو کہتے ہیں اور نرمی کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ مبارک ابھی آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ محبت فرمائیں تو اس سورت کا تعارف ذرا نوٹ کر لو۔ سورہ یاسین سے اگلی سورت ہے سورہ والصافات۔ سورہ یاسین سے اگلی سورت، پارہ نمبر 23، اور اس طرح اس انداز سے قرآن پاک میں کل 5 صورتیں ہیں۔ سورہ والصافات، اللہ پاک نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی جو رب کی عبادت کرتے ہیں صفیں باندھ کر، اور حدیث میں آتا ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، نماز میں اس طرح صفیں بنایا کرو جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، پہلے اگلی صفیں مکمل کرتے ہیں، اس طرح حکم دیا، اور اللہ پاک نے اس بات کی قسم کھائی والصافات صفا۔ اسی طرح دوسری صورت ہے والنازعات، ان فرشتوں کی قسم ہے جو کافروں کی جان نکالتے ہیں اور منافق اور فاسق کی جان بڑی سختی سے کھینچ لیتے ہیں، والنازعات غرقا۔ اسی طرح والزاریات، ان ہواؤں کی قسم ہے جو اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، والنازعات والزاریات۔ اسی طرح والمرسلات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ خیر کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اب 5 صورتیں اپنے دائیں ہاتھ پہ گن کر یاد کر لو، والصافات، والزاریات، والمرسلات، والنازعات، اور 5ویں سورت مبارک جہاں سورت کا نمبر 100 ہے، 114 صورتیں، اور وہاں اللہ پاک نے مجاہد کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا، قسم ہے مجاہدین کے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر۔ یہ 5 صورتیں ایک انداز سے شروع ہوتی ہیں، والصافات، والنازعات، اور والمرسلات، والزاریات، اور والعادیات۔ تو ایک سورت مبارک یہ ہے والصافات۔ یہاں پر رب کائنات نے اپنے پاک خلیل جناب ابراہیم کے تذکرے فرمائے، اور اس کے اندر ہمارے لیے انشاءاللہ بڑی محبت کی باتیں آئیں گی۔ آپ اپنے چہرے مبارک میری طرف کر لیں، گھٹنے چھوڑ دیں، اور نیند کو الوداع کر کے بڑی محبت سے اپنے رب کی پیاری باتیں سنتے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا
ایک پیارا نام سن لو، آپ کا ایک پیارا نام کیا ہے؟ بت شکن، بتوں کو توڑنے والے خلیل اللہ۔ آپ نے جب بتوں کو توڑا اور جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، لوگ آئے چیختے چلاتے اور کہنے لگے یہ کام کس نے کیا ہے؟ سمینا فتن، ہم نے ایک جوان کا نام سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر منصوبہ بنایا آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب آگ میں ڈالا اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اب ذرا ایک حدیث پاک سن لیجئے اور اپنے چہرے مبارک میری طرف کر کے اپنے دائیں ہاتھ پہ گنتے کرتے چلے جاؤ۔ جس طرح 5 سورتیں ایک انداز سے شروع ہوتے ہیں، اس طرح جو پاک پیغمبر کا عالی شان فرمان میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس کے اندر بھی کل 5 باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، دوسری بات فرمائی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، جہاں بھی جائے گا تیرا اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اور تیسری بات وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرتا ہے ایک اللہ سے سوال کر۔ اور چوتھی بات وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرتا ہے ایک اللہ سے مدد مانگ۔ اور 5ویں بات ارشاد فرمائی اگر ساری دنیا مل جائے تجھے نفع پہنچانا چاہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، اگر ساری دنیا مل جائے تیرا نقصان کرنا چاہے نقصان نہیں کر سکتے۔ نفع نقصان، تندرستی بیماری، زندگی موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور خوشحالی اور تنگ دستی ہر کام میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے صرف 2 لوگ ہیں، صرف 2 لوگ، آپ کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ ان 2 کو ساتھ لے کر اپنا وطن چھوڑا، عراق سے نکلے۔ عراق آپ کا آبائی علاقہ تھا۔ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ باپ بھی دشمن ہے، برادری بھی دشمن ہے، حکمران بھی دشمن ہے، رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ صالحین یہ بڑا پیارا لفظ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یہ حضرت یوسف کی دعا ہے۔ اور جناب سلیمان کی دعا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ والو اپنے رب سے یہ فریاد کریں یا اللہ بیٹا دے صالح ہو، یا اللہ بیٹی دے صالح ہو۔ یہ دعا ہے اللہ کے پیغمبروں کی، اور اپنے رب سے دعا کیجئے اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو اپنا اور ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، حلیم کا معنی حوصلے والا۔ اسماعیل حلیم، بڑا ہی حوصلہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ کتنا حوصلہ اللہ پاک نے اس کے بھی تذکرے فرما دیے۔ فلما بلغ معہ السعی، ابھی چھوٹے بچے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دعائیں مانگ مانگ سے اللہ سے فریاد کر کر کے بیٹا حاصل کیا تھا، اب جاؤ بے واد غیر ذی زرع، اپنی بیوی اور بچہ لے آؤ
اور وہاں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی متنفس ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی رہنے والا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، صرف ایک اللہ کے آسرے پہ چھوڑاؤ۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام تو آپ نے سن لیا، بت شکن ہے۔ بھائی ذرا نیند چھوڑ دیں، اگر آپ سو جائیں گے نا پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سویا ہوا اور فوت شدہ بات نہیں سن سکتا، ذرا محبت سے سنتے جائیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک نام بت شکن ہے، اور دوسرا آپ کے بڑی پیاری صفت ہے، آپ سفر بڑا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ پہلا سفر کیا، اپنا بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ اب کچھ عرصہ گزرا، پھر دوبارہ تشریف لے گئے شام سے مکہ مکرمہ۔ اب بیٹا اللہ اکبر، فلما بلغ معہ السعی، جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، تھوڑا سا جوان ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ جاتی ہے۔ فلما بلغ، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے، فریادیں کر کے، التجائیں کر کے 100 سال کے قریب عمر ہو چکی ہے، اللہ پاک نے بیٹا دیا۔ قال یا بنیا، کہا اے میرے پیارے بیٹے، جو بچپن کا، جو بڑھاپے کا سہارا تھا، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہے وہ کر گزرو، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ میرا جو صبر ہے، میری جو رضا ہے، میری جو اطاعت ہے، میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ آؤ ذرا جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو آپ کے سامنے اللہ کے پاک کلام سے، اس کلام سے جو خاص پیغام ہے اللہ والوں، وہ حضرت اسماعیل حلیم ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ ذرا میں ایک حدیث مصطفیٰ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال ہوتا ہے، ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ قلت ثم ای، پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو رب کو پیارا ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، خدمت کرنا، احسان کرنا، اطاعت کرنا۔ قلت ثم ای، پھر تیسرا سوال کر دیا، قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہا جہاد فی سبیل اللہ یہ تیسرا ایسا عمل ہے اللہ کو محبوب ہے، عمل بھی پیارا ہے، عمل کرنے والا بھی اپنے رب کا پیارا ہے۔ اللہ والو، آج کسی نوجوان کو کہا جائے کہ 5 گانا نماز با جماعت ادا کرو، یہ اسلام کا اور کفر کا فرق ہے، اب یہ کیا سمجھتا ہے؟ سنو ذرا، نوٹ کر کے لے جاؤ اس فقیر طالب علم کا پیغام جو اللہ کے کلام سے ہے۔ حضرت اسماعیل کو حکم ملتا ہے ذبح ہو جاؤ، کہا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آج ایک نوجوان کو کہو 5 گانا نماز با جماعت اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، رب کو پیارا ہے، یہ عمل بھی پیارا ہے، یہ بندہ بھی پیارا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ذبح ہونے سے بھی زیادہ یہ نوجوان اس بات کو مشکل سمجھتا ہے۔ 5 گانا نماز بھائی با جماعت، ادھر اسماعیل علیہ السلام کو بھائی تم نے ذبح ہونا ہے، تمہاری گردن پہ چھری چلنی ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر،
ابا جی جو حکم ہے وہ کر گزرو۔ ارے نوجوان، ہمارے بیٹوں اور ساتھیوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اسلام جو ہے یہ حکم دیتا ہے نماز ہی مسلمان اور کافر کا فرق ہے، لیکن نوجوان سمجھتا ہے یہ نماز میرے لیے مشکل ہے۔ اور اللہ کے بندوں، حدیث میں آتا ہے جو نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے۔ نماز ہی مسلمان اور کافر کا فرق ہے۔ جو نمازی ہے وہ مسلمان ہے، جو بے نماز ہے وہ کافر ہے۔ آپ کہتے ہیں مولوی صاحب سختی نہ کرو۔ اللہ والو ذرا سنو، اپنے چہرے میری طرف کرو۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ بے نماز کافر ہے، یہ نرمی والا ہے، یہ نرم ہے۔ جو کہتا ہے نا بے نماز مسلمان ہے، یہ سخت ہے۔ اصل میں نرمی سختی کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ نہ سختی نہ کرو۔ سختی کس کو کہتے ہیں؟ جو قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ سختی ہے، جو قرآن حدیث کے مطابق ہے وہ نرمی ہے۔ قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ بھئی بے نماز کافر ہے، یہ نرمی ہے۔ اور اللہ پاک کے کلام کے مطابق جو کہتا ہے وہ نرم ہے۔ جو آیتوں اور حدیثوں کے نہ مولوی صاحب سختی نہ کرو۔ بھائیوں، رب کی قسم ہے، نرمی کیا ہے؟ جو قرآن کے مطابق ہے، جو حدیث کے مطابق ہے وہ نرمی ہے۔ جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، وہ سختی ہے۔ نرمی سختی کا معیار لوگوں کو سمجھ نہیں۔ سختی کیا، نرمی کیا ہے؟ اللہ کے پاک نبی جناب اسماعیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تم نے ذبح ہونا ہے۔ آج ہمیں حکم ملتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا، جب 7 سال کے ہو جائیں وضربوہم علیہا، ان کو مارو، ان پہ سختی کرو، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب جو 10 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اب جو ماں باپ اپنی اولاد کو مارتے ہیں نماز ترک کرنے پہ وہ نرم ہیں، جو نہیں مارتے، سزا نہیں دیتے، وہ سخت ہیں۔ وہ سختی کر کے اپنی اولاد کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نرمی سختی کی؟ نرمی کیا ہے، سختی کیا ہے؟ اپنے پاس سے معیار بنا لیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ابا جی اتنی سختی، میرا گلا تم کاٹ رہے ہو، میرے گلے پہ چھری چلا رہے ہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ باتیں بنا رکھی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹایا گیا ذبح کرنے کے لیے تو آپ کا چہرہ مبارک نیچے کر لیا تاکہ باپ کی نظر چہرے پر نہ پڑے۔ بھائیو، یہ باتیں قرآن و سنت میں نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس طرح بکرا چھترا لٹایا جاتا ہے جبین ایک طرف، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا۔ اب بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی سختی نہ کرو، وہ جانتا ہے جو رب کا حکم ہے وہ نرمی والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نرمی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم ہے، جو حدیث کا حکم ہے وہ نرمی ہے۔ اور جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، وہ سختی ہے۔ قلت ثم عیون، اچھا ایک نوجوان کو کہو اللہ کا حکم ہے قرآن پڑھو، اور یارو تم قرآن سے زیادہ وقت پر کبیرہ، صبح موبائل، شام کو موبائل، دوپہر کو، گرمی کو، سردی کو، ہر وقت موبائل ہے، اور تم قرآن پڑھتے کبھی نظر نہیں آتے۔ اس نوجوان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو ایک حرف پڑھتا ہے
اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 گنا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کے بندو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہمارے رب کا حکم ہے، ایک عرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہے۔ جو رب کی کتاب ہے کل قیامت کو سفارشی بن کے آئے گی، جہاں نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ کوئی چھڑانے والا ہوگا۔ بھائی نماز پڑھیں، بھائی قرآن پڑھیں۔ اس کے دل پہ اتنا مشکل گزرتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، یہ نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا، قرآن کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کہتے ہیں نانا نرمی کرو، نرمی۔ بھائی نرمی کس کو کہتے ہو؟ جو اللہ کا حکم ہے وہ نرمی ہے، جو حدیث ہے وہ نرمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی طرح لٹا لیا گیا جس طرح ذبح کرتے ہوئے عام جانور کو لٹایا جاتا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کس کو کہتے ہیں؟ یہ کنارہ، اس طرح لٹا لیا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، اللہ کا حکم پورا کر دکھایا ہے۔ اللہ والو آپ نے حدیث سنی ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے۔ کہو ذرا نوجوانوں کو، کہتے ہیں نا سختی نہ کرو بھائیو۔ دوسری سب سے جو فضیلت والی نیکی ہے بر الوالدین، اور تیسری جو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے الجہاد فی سبیل اللہ۔ آج ہمیں ان تینوں نیکیوں سے زیادہ عداوت ہے اور دشمنی ہے، اور کچھ اللہ کے بندے، کچھ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے نوجوان ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے اور محبت کرنے والے، جب سارے ایک جیسے ہو گئے پھر قیامت آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب سارے برابر ہو جائیں گے پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ والو دین کا جو حکم ہے، جو قرآن کا، حدیث کا، اسے کیا سمجھنا ہے؟ یہ نرمی ہے۔ حضرت اسماعیل نے کب کہا تھا ابا جی میرے گلے پہ چھری چلا کے مجھے ذبح کر کے سختی نہ کرو؟ آج کہتا ہے پنجگانہ نماز پہ سختی نہ کرو، قرآن پہ سختی نہ کرو۔ یا ابت افعل ما تؤمر۔ اور اللہ والو یہ امتحان ایسا، آزمائش ایسی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آزمائش ایسی ہے، امتحان ایسا ہے، جو ہوتا ہے نا امتحان دینے والا طالب علم، وہ تو ہمیشہ یہی کہتا ہے امتحان بڑا مشکل تھا، امتحان بڑا مشکل تھا۔ یہاں عجیب معاملہ ہے کہ امتحان لینے والا اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ امتحان بڑا سخت تھا، امتحان آزمائش بہت بڑی ہے، بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کے حکم سے مینڈا آتا ہے، چھترا آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت اسماعیل اس کو ذبح کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے بات بنا رکھی ہے کہ وہ جنت سے آیا، بھائی اس کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں، حدیث میں کوئی نہیں، کہاں سے آیا؟ اللہ کے حکم سے آیا، بس۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بہت بڑا بدلہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ پاک کی عظمت پہ قربان جائیں، فرمایا سلام علی ابراہیم، اللہ اکبر، سلام علی ابراہیم، اللہ پاک کی طرف سے حضرت ابراہیم کے پاس سلام آتا ہے۔
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والے لوگوں میں حضرت ابراہیم کے تذکرے چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا تذکرہ چھوڑا؟ سبحان اللہ، جس نماز میں حضرت ابراہیم کا نام نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے، جس درود میں ابراہیم کا نام نہیں ہے وہ درود نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک سن لیجئے، اپنے چہرے مبارک میری طرف کر لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، جس درود میں آپ کا نام ہے وہ درود ہے، وہی نماز ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب مکہ فتح کیا، بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، فرمایا جب میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوا تو وہ مینڈا، وہ چھترا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، اللہ کے حکم سے ذبح کیا تھا، اس کے سینگ بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت سے لے کر اس مینڈے کے سینگ بیت اللہ کے اندر تھے، اور جو خانہ کعبہ کی چابی اٹھانے والے اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی جن کا نام حضرت عثمان الحجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان نہیں ہے، یہ ایک دوسرے صحابی ہیں جن کی اولاد میں آج بھی خانہ کعبہ کی چابی ہے، چابی ہے خانہ کعبہ کی۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جاؤ وہ سینگوں کے اوپر کپڑا ڈال دو، ان کو ڈھانپ دو، ان پہ پردہ ڈال دو، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایسی چیزیں نماز کے اندر خلل کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر زمانہ گزرا، وقت گزرتا گیا اور وہ سینگ ختم ہو گئے۔ آج بیت اللہ شریف کے اندر وہ نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانہ میں تھے، بیت اللہ کے اندر تھے، آپ نے فرمایا ان کو ڈھانپ دیا جائے۔ تو اللہ والو، آج کے اس بیان کے اندر جو سورہ صافات کے اندر ہے، ہم نے کیا سمجھا کہ نرمی کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور نرمی کیا ہے جو حدیث کا حکم ہے، اور سختی کیا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، اور سختی کیا ہے جو حدیث کے خلاف ہے۔ اسماعیل نے کب کہا تھا ابا جی سختی نہ کرو، میری گردن پہ چھری نہ چلاؤ؟ فرمایا نانا یا ابا تفعل ما تؤمر، بھائیو نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس میں نرمی ہے، نرمی ہے۔ نرمی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا۔ ہم نے معیار بدلا، ہم نے ذہن بدلا، ہم نے خیال بدلا، ہم نے سوچ بدلی۔ آج سوچ کیا بنانی ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے نرمی والا ہے، جو حدیث کا حکم ہے وہ نرمی والا ہے۔ ان الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاک سیرت مبارک جو ہے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دین پہ زندہ رکھے، اللہ دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے رسول علیہ السلام سے وضو کے بارے میں یہ سوال ہوا، اتوضأ من لحوم الغنم، کہ بکری کا گوشت کھا کے
پہلے انسان کا وضو ہے تو بکری کا یا چھترے کا گوشت کھا کے دوبارہ وضو کریں، تو آپ نے فرمایا لا، اس کی ضرورت نہیں ہے، پہلا وضو قائم ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ پھر اگلا سوال ہوتا ہے اتوضأ من لحوم الابل، کیا اونٹ کے گوشت سے دوبارہ وضو کریں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اس سے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اگر ایک انسان باوضو ہے، وضو کی حالت میں ہے، اس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا تھوڑا یا زیادہ، تو حدیث کے مطابق اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر ایک مہمان ہے، مہمان ہم اس کی دعوت کرتے ہیں، اس کو خبر نہیں، علم نہیں کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے، تو وضاحت کر دیں، بتا دیں کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے، تاکہ اگر پہلے باوضو ہے تو دوبارہ پھر وضو کر لے، اس کو متنبہ کر دیا جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔